الماری، دیوار، کھڑکی سب اجنبی تھا۔ اسے پہلی بار شدت سے اپنا گھر یاد آیا، وہی صحن جہاں وہ شام کو کھڑی آسمان دیکھا کرتی تھی۔ اس کے لبوں سے بے اختیار آواز سرگوشی نکلی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بستر کے کنارے سمٹ گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ جہاں بھی جائے اپنا ماضی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ دروازے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی۔ جمیل فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جمیل نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ پلکوں کے پیچھے وہی منظر تھا، چیخ، گول کی آواز، خون اور فرش پر گرتا ہوا سنان۔ جمیل کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جلدی سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے جیسے یادوں کی آواز روکنا چاہتی ہو۔ صرف دور کہیں مسجد سے اذان کی ہلکی آواز ابھر رہی تھی۔ جمیل کی آنکھیں اچانک کھل گئیں۔ چند لمحے وہ ساکت بیٹھی رہی، جیسے بھول گئی ہو کہ وہ کہاں ہے۔ پھر دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک۔ جمیل نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور دوپٹہ درست کر لیا۔ دروازہ کھلا۔ نصرت بی بی اندر آئیں۔ ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ انہوں نے ایک نظر جمیل پر ڈالی، پھر کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولیں، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ جمیل نے دھیمی آواز میں کہا، جی۔ نصرت بی بی نے دودھ کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ دودھ پی لو، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ پھر ان کی نظریں جمیل کے چہرے پر ٹھہریں۔ اور سنو۔ جمیل نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا۔ کامران کو شور شرابہ پسند نہیں ہے۔ بچوں کا خیال رکھنا، گھر سنبھالنا اور کسی کی بات کی شکایت نہ آئے۔ وہ چند لمحے رکیں، پھر بات بدلتے ہوئے بولی، اور ہاں، ماضی کی باتیں ماضی میں ہی رہنے دینا بہتر ہوتا ہے۔ وہ یہ جملہ سنتے ہی جمیل کے دل میں جیسے کچھ چبھ گیا ہو۔ ہر وقت رونے والی شکل مت بنایا کرو، شادی شدہ عورتیں ایسے اچھی نہیں لگتی۔ جمیل کی پلکیں جھک گئیں۔ نصرت بی بی آہستہ آہستہ سے اس کے قریب آئیں اور بہت سخت لہجے میں بولی، یہاں تمہیں بہت کچھ سمجھنا ہوگا، ہمارے گھر کے اپنے اصول ہیں۔ وہ سمجھ گئی، یہاں بھی اس کا ماضی اس سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ نصرت بی بی مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئیں، سو جاؤ، اب صبح سے کام شروع ہو جائے گا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں پھر سے خاموشی پھیل گئی۔ نصرت بی بی کی آواز آئی، ابھی تک سو رہی ہو؟ جمیل گھبرا کر فوراً اٹھی، جی آ رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ سنبھالا اور دروازہ کھولا۔ نصرت بی بی پہلے ہی تیار کھڑی تھی، ہمارے گھر میں بہوئیں سورج نکلنے کے بعد نہیں اٹھتی۔ پھر اس نے اپنے مہندی والے ہاتھ دیکھے۔ ایک وقت تھا جب انہی ہاتھوں میں خواب تھے، اب صرف ذمہ داریاں تھیں۔ فجر سے بھی پہلے کا وقت تھا۔ گھر کے اندر گہری خاموشی تھی، باہر آسمان ابھی سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جمیل نے فوراً نظریں جھکا لیں، معاف کیجیے، چلو کچن میں آؤ۔ جمیل ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ باورچی خانے میں ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ سنک میں رات کے چند برتن پڑے تھے۔ چولہے کے پاس آٹے کا برتن رکھا تھا اور کھڑکی سے ہلکی نیلی روشنی اندر آ رہی تھی۔ نصرت بی بی نے جلدی جلدی کام بتانا شروع کیا، پہلے چائے بناؤ، پھر بچوں کے ٹفن تیار کرنا، کامران کے کپڑے استری کرنے ہیں، اور ہاں، ناشتے میں پراٹھے بنا لینا۔ جمیل خاموشی سے سنتی رہی۔ کھڑی کیا ہو، فوراً ہاتھ چلاؤ۔ وہ فوراً کام میں لگ گئی۔ آٹا گوندھتے ہوئے اس کی چوڑیاں ہلکی ہلکی بج رہی تھیں، آنکھیں اب بھی بھاری تھیں۔ رات بھر وہ سو نہ سکی۔ اسی وقت چھوٹی بچی نیند میں آنکھیں ملتی ہوئی کچن کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ بھوک لگی ہے؟ نصرت بی بی نے فوراً جمیل کی طرف دیکھا۔ اب یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ جمیل نے بچی کی طرف دیکھا، چھوٹا سا چہرہ، بکھرے بال، معصوم آنکھیں۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب گئی۔ آؤ، میں دودھ گرم کر دیتی ہوں۔ بچی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اور جمیل اپنی پہلی صبح ہی سمجھ گئی تھی کہ اس کی زندگی اب اس کی اپنی نہیں رہی۔ چند دنوں میں ہی جمیل اس گھر کے ہر کام میں جٹ گئی۔ صبح سب سے پہلے اٹھتی، بچوں کو تیار کرتی، ناشتہ بناتی، گھر سمیٹتی، پھر رات تک کام کرتی رہتی۔ اسے لگا شاید اب زندگی بدل جائے گی، شاید اب کوئی رشتہ ایسا ہوگا جو صرف اس کا ہوگا۔ کچھ مہینے گزر چکے تھے۔ جمیل پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گئی تھی، چہرہ کمزور رہنے لگا تھا، طبیعت جلد تھک جاتی، مگر اس گھر میں اس کے کام نظر آتے تھے، تھکن نہیں۔ کامران سلیم اکثر معمولی باتوں پر ٹوک دیتا، نمک زیادہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں، امی ناراض کیوں تھیں، اور جمیل ہر بار خاموشی سے معاف کیجیے گا کہتے تھی۔ اب وہ کم بولتی تھی، بہت کم۔ بس اس کی آنکھیں تھیں جو ہر وقت جیسے کچھ کہتی رہتی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد پہلی بار جمیل اپنے میکے آئی تھی۔ مریم بیگم صبح سے گھر سنوارنے میں لگی تھی۔ باورچی خانے میں سالن کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، چولہے پر چائے چڑھی تھی، اور صحن میں احمد اکبر خان کبھی کرسی رکھ رہا تھا تو کبھی پنکھا چلا رہا تھا۔ داماد آ رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے، مریم بیگم بار بار یہی کہہ رہی تھیں۔ دوپہر کے قریب دروازے پر گاڑی رکی۔ اکبر علی خان فوراً باہر نکلے۔ کامران سلیم گاڑی سے اترے۔ شروع میں چہرہ نارمل تھا، رسمی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ جمیل خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ سلام دعا ہوئی۔ آؤ بھائی، آؤ داماد صاحب، اکبر علی خان خوش اخلاقی سے بولے۔
کامران سلیم نے ہلکا سا سر ہلایا، مگر جیسے ہی وہ اندر آ کر بیٹھا اس کے چہرے تیور بدلنے لگے۔ وہ کم بول رہا تھا، چہرے پر عجیب سی سختی اور ناگواری تھی۔ اکبر علی خان غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سب خیریت ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، مگر لہجہ خشک تھا۔ جمیل خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے پرانے کمرے میں چلی گئی۔ وہی کمرہ، وہی دیواریں، مگر اب وہ خود پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ ادھر باورچی خانے میں مریم بیگم پلیٹیں لگا رہی تھیں۔ اکبر علی خان اندر آئے۔ سنو جی، جا کر اپنی بیٹی سے پوچھو اس نے کیا کیا ہے۔ مریم بیگم چونک گئیں۔ کیا مطلب؟ اکبر علی خان نے بھمے چڑھا لیے۔ داماد صاحب کا موڈ دیکھ رہی ہو، صاف لگ رہا ہے کسی بات سے ناراض ہیں، اور وجہ تمہاری بیٹی ہی ہوگی۔ مریم بیگم فوراً ہاتھ پوچھتی ہوئی جمیل کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ جمیل بستر کے کنارے بیٹھی تھی۔ کھڑکی سے دھوپ کا ہلکا ٹکڑا فرش پر پڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنی چادر میں الجھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلا، مریم بیگم اندر آئیں اور اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ یہ تمہارے میاں کو کیا ہوا ہے؟ جمیل نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ جی کچھ بھی تو نہیں۔ جھوٹ مت بولو۔ لہجہ فوراً سخت ہو گیا۔ شکل دیکھ کر صاف پتہ لگ رہا ہے ان کا موڈ خراب ہے۔ تم نے پھر کوئی حرکت کی ہے نا؟ جمیل کے دل میں جیسے کچھ چبھ گیا ہو۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو وہ ایسے منہ بنا کر کیوں بیٹھے ہیں؟ داماد لوگ ویسے ہی تھوڑے ناراض ہوتے ہیں۔ ہر لفظ جمیل کے دل کو چیرتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ میں تمہیں پہلے ہی کہتی تھی، شادی شدہ عورتیں عقل سے بس آتی ہیں، ضد سے نہیں۔ جمیل نے نظریں جھکا لی۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی۔ مریم بیگم اٹھتے ہوئے بولی، دیکھو یہاں کوئی تماشا مت بنوانا، جا کر اپنے میاں کو خوش کرو۔ دروازہ بند ہو گیا۔ جمیل وہیں بیٹھی رہ گئی، خاموش، بے بس۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی، آخر اسے کس بات کی سزا مل رہی تھی۔ مہینے آہستہ آہستہ گزرتے گئے۔ جمیل اب بھی اس گھر کا حصہ تو بن گئی تھی، مگر اپنائی اب بھی کہیں نہیں تھی۔ صبح سے رات تک وہ کام کرتی رہتی، بچوں کو سنبھالتی، نصرت بی بی کا حکم سنتی اور کامران سلیم کے بدلتے تیور برداشت کرتی۔ شروع میں صرف سخت لہجے تھے، پھر طنز بڑھتے گئے۔ تم جیسی لڑکی کو عزت سے گھر مل جائے یہی بہت ہے۔ اپنا ماضی بھولی تو نہیں ہو نا؟ ہم نے احسان کیا ہے تم پر۔ یہ جملے روز اس کے دل پر گرتے اور آہستہ آہستہ وہ خود کو واقعی بوجھ سمجھنے لگی۔ پھر ایک دن جمیل کو معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر اس کے اندر برسوں بعد پہلی بار ہلکی سی روشنی جاگی۔ اسے لگا شاید اب زندگی بدل جائے گی، شاید اب کوئی رشتہ ایسا ہوگا جو صرف اس کا ہوگا۔ کچھ مہینے گزر چکے تھے۔ جمیل پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ چہرہ کمزور رہنے لگا، طبیعت جلد تھک جاتی، مگر پھر بھی وہ صبح سے رات تک کام میں لگی رہتی۔ ایک دن نصرت بی بی اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ کلینک میں ہلکی دوائیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، دیواروں پر بچوں کی تصویریں لگی تھیں، اور انتظار گاہ میں چند عورتیں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں۔ جمیل خاموشی سے کرسی پر بیٹھی رہی۔